السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شے نمبر 5 کی تشریح کی طرف۔ شے نمبر 5 یہی ہے: تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی آزمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، انداز کی معنی اسلوب، طور طریقہ، ڈھنگ، طریقہ، یا مطلب لکھنے کا طرز یا بولنے کا طرز، the style of writing, the style of speaking۔ تو تیرے انداز میں وسعت، وسعت کی جمع، وسعت کا مطلب ہی نہیں، وسعت کی جمع، فراخی، کشادگی، کشائش۔ فرش کے معنی ہے زمین، رفعت کے معنی ہے یعنی بلندی، پرواز اڑان کو کہتے ہیں۔ عرش کے معنی آسمان یعنی اللہ کا تخت۔ انفاس نفس کی جمع یعنی سانس سے جس کو کہتے ہیں۔ ایک نفس ہے اور ایک نفس ہے۔ نفس کے معنی یعنی مادی وجود، لیکن نفس سانس کو کہتے ہیں۔ خلد کے معنی کیا ہے؟ یعنی جنت، یاسمین کے معنی پھول کا نام۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں زمین کی سی کشادگی ہے، زمین کی سی کشائش ہے۔ کشائش کا مطلب کشادگی کا جو لفظ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، کشائش بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں، مفہوم سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں زمین کی سی کشادگی ہے، یعنی جس طرح زمین پھیلی ہوئی ہے، آپ کی پرواز عرش تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں میں جنت کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس شعر کی تشریح میں سب سے پہلے میں مطلب یعنی مصرع نمبر 1 کی تشریح کرتا ہوں کہ تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، اس کی تشریح کرتا ہوں۔ پہلے مصرع میں یعنی شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بڑائی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان میں اس قدر وسعت تھی کہ جیسے زمین کشادہ ہو، یعنی جس طرح زمین کشادہ ہے، پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند پروازی اور رسائی عرش معلی تک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان یا بیان کا جو انداز ہے اس قدر دل نشین تھا، اس قدر دل کو چھونے والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو یعنی بات چیت دلوں پر اثر کرتی تھی۔ یعنی جب ہمارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اس انداز سے فرماتے کہ ان کا جو انداز تھا اس میں بہت زیادہ دل نشینی کا انداز موجود تھا۔ ان کے انداز کا ان کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یعنی لوگوں پہ اثر کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شیرین بیان تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یعنی مٹھاس بری ہوتی تھی اور ہر بات ٹیر کر یعنی ٹہر ٹہر کر کرتے اور ہر لفظ جدا جدا ادا کرتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے الفاظ شمار کر لیتا، یعنی اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یعنی ٹہر ٹہر کر یعنی گفتگو کرتے، ٹیر ٹیر کر گفتگو کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فصیح اور بلیغ تھے۔ فصیح کا مطلب یعنی وہ باتیں جس میں فصاحت ہو، جس میں سننے والے اکتاہٹ کے شکار نہ ہو۔ بلیغ کا مطلب بلاغت، پہنچانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو فصاحت اور بلاغت سے بھرپور ہوتی تھی۔ الفاظ اتنے خوبصورت اور رواں ہوتے تھے، الفاظ اتنے خوبصورت اور رواں ہوتے تھے کہ سننے والے اکتاہٹ محسوس نہ کرتے،
سننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یعنی اثر انگیز معلوم ہوتی، سننے والا اکتاہٹ کا شکار نہ ہوتا، بلکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کر لیتے، ایکسیپٹ کرتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا مفہوم نہایت جامع ہوتا تھا، اور سننے والے جو ہوتے تھے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرین کلامی مثالی تھی، یعنی کلام کا مطلب یعنی بات چیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات چیت کا جو انداز تھا وہ اس میں مٹھاس ہوتا تھا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتا اس پر گویا ایسا سحر طاری ہو جاتا، ایسا جادو طاری ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں کلامی کے اعتراف کرنے والے تھے، معترف تھے، ماننے والے تھے، تسلیم کرنے والے تھے، وہ تسلیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی فصاحت اور بلاغت، عفو درگزر، سیرت اور کردار اور حسن اخلاق سے ساری دنیا کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوبی کی وجہ سے، اسی کوالٹی کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے جوامع الکلام عطا کیے گئے، یعنی ایسے جامع کلمات عطا کیے گئے جن میں الفاظ کم اور مفہوم زیادہ ہے۔ وقول شاعر، نثار اس پہ عرب و عجم کی فصاحت ہے، شاہکار ایسا بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی طرف سے کہاں کچھ ہے کہتے، ہے حق بولتا بر زبانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی فصاحت خدا نے، یہ دوسرا شعر سنے، تیسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی فصاحت خدا نے، وہ ہر کسی کی زبان میں نہیں ہے۔ یہاں تک تو پہلے مصری کی تشریح ہوگی، اب اس کے بعد دوسرے مصری کی تشریح سنیں کہ تیرے الفاظ میں خلق کیا سنی۔ الفاظ نفس، یہ نفس نہیں ہے، یہ نفس ہے۔ مطلب نفس کے لگ معنی ہے، نفس کے معنی سانس لینا، اور نفس کے معنی مطلب مادی روح، جسم، وجود۔ تو یہ نفس کے معنی وجود، یعنی مطلب وہ مادی جسم، لیکن یہاں پہ یعنی یہ نفس ہے۔ تو اس مصرع میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند پروازی اور رسائی عرش معلی تک تھی۔ معراج کی شب یا معراج کی رات میں جبریل امین علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا کے مقام پر جگہ پر پہنچ کر رک گئے کہ اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں۔ اس سے آگے عالم بالا کی منزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود طے کی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے پہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو آسمانوں کا سیر کرتے تھے، یا آسمانوں کا سیر کر رہے تھے، جنتوں کا، دوزخ کا سیر کر رہے تھے، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے تھے تو اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ میں اوپر نہیں جا سکتا، اگر میں اوپر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے اوپر یعنی تشریف لے گئے۔ بہرحال باقی آپ علماء سے سنے، علماء کے بیانات سنے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو شب معراج کا واقعہ ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یعنی یہاں پہ کہنا یہ چاہتے شاعر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں میں جنت کے پھولوں کی خوشبو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیں روئیں میں خوشبو رچی بسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم اطہر خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی معطر تھا۔ لوگ مختلف چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو محفوظ کر کے سنبھال لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سر پر دست شفقت پھیرتے
یا کسی سے مصافحہ کرتے تو وہ دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی ریشم اور ریشمی کپڑے کو نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کسی ایسی خوشبو کو نہیں سونگھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک میں زیادہ خوشبودار ہو۔ بقول شاعر، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، گل کی جمع گلوں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اور آخر میں شعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور انسان اور بطور نبی اور رسول ہر لحاظ سے بے مثال ہستی ہیں، ہر لحاظ سے بے مثال شخصیت ہے، ہر اعتبار سے کامل مکمل انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہے مگر عظیم شان انسان ہے، تو نبی اور رسول تو ہے مگر امام الانبیاء اور خاتم الرسل بھی ہیں۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے مگر خیر البشر ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو بیان کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، اور شاعر نے بھی نعت میں یعنی ایسے الفاظ، ایسے جامع الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ ہر بندہ ان الفاظ کو جب سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی لحاظ سے بے انتہا یعنی اعلیٰ مزاج کے شخصیت ہے۔ تو اسی وجہ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس شعر کی تشریح جو آپ کو بتائی تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اگر میری اس ویڈیو کو تشریح آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو تشریح سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی۔ لہٰذا تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔